بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج ملتان سے 10 کلومیٹر دور ایک کوہاٹ والا میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام مقصود رکھا تھا، مگر آپ فرید الدین مقصود کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا مشہور لقب شکر گنج ہے۔ آپ کی والدہ بے پناہ صورت و صلات خاتون تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ حضرت بابا فرید کی والدہ معجرہ شیخ جمال الدین کا وصال ہو گیا تو والدہ کی تربیت و پرورش کی ساری ذمہ داری حضرت بی بی کسرا خاتون پر آ گئی۔ ایک روایت کے مطابق بابا فرید کو بچپن سے ہی بہت پسند تھا، چنانچہ آپ کی والدہ نماز سے پہلے آپ کی جانماز کے نیچے مصر کی ڈھیلیاں یا شکر کی پڑیاں رکھ دیتی، جنہیں بابا فرید نماز سے بعد جانماز کے نیچے دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ماں یہ شکر رکھنا بھول گئی، مگر آپ نے نماز کے بعد جانماز اٹھایا تو شکر موجود تھی، کیونکہ حق کو گوارا نہ تھا کہ اس کا یہ بندہ ناکام ہو۔ آپ کی والدہ گھبرا گئیں، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یہ شکر تمہیں نماز پڑھنے کا انعام ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ چنانچہ جب آپ نے پوچھا تو بابا فرید نے کہا، ہاں اماں، نماز بھی پڑھ لی اور شکر کی پڑیاں بھی مل گئی۔ یہ جواب سن کر حضور کی والدہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ سمجھیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوتی ہے، اور اس وقت سے انہوں نے اپنے بچے مسعود کو شکر بار اور شکر گنج کہنا شروع کر دیا، جو آج تک مشہور ہے۔ میٹھے سے اس رقابت کی وجہ سے آپ کو لوگوں نے شکر گنج کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ نام آپ کا ناموں سے جڑ گیا اور آپ کو بابا فرید الدین شکر گنج کے نام سے دنیا یاد کرنے لگی۔ اس بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ شکر کے بیپاری اپنا شکر کو مویشیوں پر لاد کر بازار لے جا رہے تھے۔ بابا جی نے انہیں روکا اور ان سے شکر خریدنے کی فرمائش کی۔ بیپاری شکر کا کاروبار بوریوں کی صورت میں کرتے تھے اور بابا فرید نے ناشتہ تھا، لہٰذا انہوں نے ٹال مٹول کے لیے بابا جی سے کہا کہ جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ان بوریوں میں شکر نہیں ہے بلکہ نمک ہے۔ بابا فرید الدین مسکرائے اور فرمایا، اچھا، تم اگر نمک کہہ رہے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ بیپاری شکر کی بوریاں لے کر بازار پہنچے، اور جب وہاں بوریاں کھولی گئیں تو انہوں میں شکر نہیں تھی اور سب بوریوں میں نمک بھرا تھا۔ بیپاریوں کو فوراً احساس ہو گیا جس ہستی نے ان سے شکر خریدنا چاہی تھی وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، چنانچہ وہ فوراً بابا جی کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے اور بابا جی سے اپنے جھوٹ کی معافی مانگی اور درخواست کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ بابا فرید الدین مسعود شکر گنج مسکرائے اور بیپاریوں کے حق میں دعا کی، جس سے بوریوں کا نمک شکر بن گیا۔ اوپر دی گئی دونوں ہدایت کو عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ عقل کو تہذیب سے فرصت نہیں ہے، مگر اہل علم جانتا ہے کہ نگاہ مردہ مومن سے تو تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ حضرت بابا فرید چشتی سلسلہ کے بابی مان جانتے ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ملتان سے حاصل کی اور زمانہ طالب علمی میں حضرت کتاب الدین بختیار کاہی سے ملتان میں ملاقات کی، جو اس وقت بغداد سے دلی جا رہے تھے اور ملتان رکے تھے۔ اس ملاقات کے بعد بابا فرید الدین اپنی تعلیمات کے اختیار پر سستان فقادان سے ہوتے ہوئے مکہ حج کے لیے چلے گئے اور پھر واپس آ کر دلی تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ حضرت قطب الدین کی شاگردگی میں دوبارہ شروع کیا، جنہوں نے بابا فرید الدین کو روحانی علم سے مالا مال فرمایا۔ حضرت قطب الدین کی وفات 1250 میں ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد بابا فرید حسب النار تشریف لے آئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد اجواد میں موجود پاک پتن تشریف لے گئے اور پھر زندگی کے باقی دن وہیں گزارے اور 1276 میں وہیں وفات پائی۔